بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جبیر ابن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے، جب کہ وہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبریل امین نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو آدمی ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان سے کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو آدمی ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہیں مغفرت فرما دیں گے تو چاہیں تو عذاب دے دیں گے۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ ابن ربیعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو آدمی میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن خرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عن قریب ہی روک دے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ تلاوت فرمائی۔ اے محمد، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک دونوں کناروں سے مراد 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں صبح کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد
مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اسے نماز سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔